پاکستان صوبہ پنجاب کے ضلع چکوال سے کوئی 40 کلومیٹر شمال مشرق کی طرف جائیں تو ایک چھوٹا سا خاموش گاؤں آتا ہے جس کا نام جنداوان ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گاؤں کے قبرستان میں ایک ایسی قبر ہے جس میں لیٹے انسان نے تنہا پاکستان کا پرچم بین الاقوامی سطح پر ایک بار نہیں بار بار بلند کیا۔ عبدالخالق کو بچپن سے ہی بھاگنے کا جنون تھا۔ ایک بار پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر ردم نے ان کی کبڈی اور ریس کا مقابلہ دیکھا تو اسے آرمی میں جوانوں کی ٹریننگ پر آمادہ کیا۔ اس مایہ ناز ایتھلیٹ نے اکیلے نیشنل گیمز میں 100 سونے کے تمغے اور انٹرنیشنل مقابلوں میں 26 گولڈ، 16 سلور اور بے شمار برونز جیتے۔ 1954 منیلا ایشین گیمز میں نہ صرف گولڈ میڈل جیتا بلکہ 10.6 سیکنڈ میں 100 میٹر کا ایک نیا ریکارڈ بنایا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ ایک انڈین ایتھلیٹ کے پاس تھا۔ اس کی اس شاندار کامیابی پر جواہر لال نہرو نے اسے فلائنگ برڈ آف ایشیا یعنی ایشیا کا پرندہ کا خطاب دیا۔ 1958 ٹوکیو کی ایشین گیمز ہوں، 1956 کی میلبرن اولمپکس ہوں یا 1960 کی روم اولمپکس، صوبیدار خالق 100 میٹر میں گولڈ میڈل جیت کر لایا۔ 1958 کی ایشین گیمز کا وقت تھا۔ ملکا سنگھ پہلی بار منظر عام پر آیا، مگر صوبیدار خالق کا طوطی سر چڑھ کر بولتا تھا۔ 200 میٹر کی ریس جس کے نتیجے کا اعلان بھی بہت دیر میں ہوا، ملکا اور خالق ڈرامائی انداز میں برابر تھے۔ بہت سارے زاویوں اور ایکسپرٹس کے مشوروں کے بعد ملکا سنگھ 21.6 سیکنڈ کو گولڈ اور عبدالخالق کو 21.7 سیکنڈ کے ساتھ سلور میڈل دیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ 1960 میں صدر ایوب خان نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں نرمی لانے کے لیے لاہور میں انڈو پاک گیمز کا انعقاد کیا، جہاں پہ پورا پاکستان اور انڈیا نظریں لگائے ملکا سنگھ اور عبدالخالق کی اس دوڑ کا انتظار کر رہے تھے۔ کھیلوں کا آخری دن تھا۔ صدر ایوب خود یہ مقابلہ دیکھنے اور انعامات دینے اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا تھا، کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ لوگ گلے پھاڑ پھاڑ کر اپنے وطن کے ان ایتھلیٹس کے لیے نعرہ بازی کر رہے تھے۔ ہر گھر، ہر دکان پر ریڈیو آن تھا۔ 20 سیکنڈ کی ایک ریس کے لیے ایسا ماحول پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ عبدالخالق پاکستان کا فیورٹ تھا اور ملکا سنگھ انڈیا کا۔ قسمت کی دیوی اس دن ملکا سنگھ پر مہربان تھی اور وہ آخری سیکنڈ میں عبدالخالق کو پیچھے چھوڑتا ہوا ریس جیت گیا۔ صدر ایوب نے ملکا سنگھ کو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا، جو وہ ہمیشہ اپنے انٹرویو میں فخر سے بتاتا رہا۔ عبدالخالق عوام کا مجرم ٹھہرا۔ کروڑوں دلوں کو توڑنے کا صدمہ اس نے دل پر لیا اور گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ 1988 میں راولپنڈی میں اس کا انتقال ہوا۔ نہ ٹی وی پر خبر چلی، نہ کسی سوگ کا اعلان ہوا۔ بس اخبار کے اندرونی صفحے پر ایک کالمی خبر اور 100 میٹر ریس کا ایک درخشاں باب بند ہو گیا۔ 1960 میں صوبیدار خالق کے ہارنے کی کئی وجوہات تھیں۔ عبدالخالق 100 میٹر کا چیمپئن تھا اور ملکا سنگھ 200 میٹر کا۔ عینی شاہدین کا بتانا ہے کہ پہلے 100 میٹر میں عبدالخالق آگے تھا، مگر اگلے 100 میٹر میں وہ اپنی رفتار برقرار نہ رکھ سکا۔ ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤڈ کا پریشر مہمان کی نسبت میزبان پر ہمیشہ ہوتا ہے۔ ملکا سنگھ نے اس کا فائدہ اٹھا کر تاریخ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوا۔ 5 دہائیوں کے بعد اوم پرکاش مہرا نے ملکا سنگھ پر ایک بایو پک بنائی اور وہ سپر ہٹ تھی۔ مہرا نے اپنے 50 سال پرانے ہیرو کو دوبارہ زندہ کر دیا اور پورے ہندوستان میں ایک بار پھر ملکا سنگھ کا نام گونج اٹھا۔ لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں اپنے ہیروز کو خراج تحسین پیش کرنے کا رواج کبھی بھی نہیں رہا۔ 1958 سے 1964 کے درمیان ملکا سنگھ نے صرف 5 انٹرنیشنل گولڈ جیتے اور عبدالخالق نے
34 مگر پھر بھی اسے اتنی پذیرائی کبھی نہیں ملی جو بھارت میں ملکا سنگھ کو ملی۔ انسان بھلے 100 بار جیتتا رہا ہو مگر کئی مقابلے ایسے ہوتے ہیں جن میں اس کی ایک ہار گائیڈڈ میزائل کی طرح زندگی بھر اس کا پیچھے کرتی رہتی ہے۔ صوبیدار خالق بھی اس گائیڈڈ میزائل کا شکار ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ یا کوئی فلم میکر اپنے اس گمنام ہیرو کو کبھی خراج عقیدت پیش کرے اور نئی نسل کو اس کے کارناموں سے روشناس کرائے گا۔ عبد الخالق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔